ہم سب ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے کہ اچانک ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی۔ میری والد کا نام بشیر احمد تھا۔ وہ بہت سنجیدہ مزاج انسان تھے، ہمیشہ شلوار قمیض پہنا کرتے تھے۔ ان کے چہرے پر داڑھی تھی۔ میری امی کا نام شیلا تھا، نشیلی آنکھیں اور لمبے لمبے بال تھے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کی آزمائش لیتا ہے اور اس کے کچھ بندے اس کی آزمائش پر پورا اتر جاتے ہیں اور کچھ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ میری زندگی میں بھی ایک ایسا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے میرا اور میرے بھائی کی پوری زندگی بدل گئی۔ میرے بھائی کا نام اقبال اور میرا نام ثنا ہے۔ میرے ابو کا پیشہ رکشہ چلانا تھا۔ ابو کی آمدنی اتنی نہ تھی کہ وہ امی کی خواہشات پوری کر سکے۔ روزگار میں نوک جھونک ہوتی تھی۔ امی پورا پورا دن کار سے بہہ رہتی تھی۔ جب رات کو گھر پہنچتی تو کسی سے بات نہ کرتی اور سو جاتی، جیسے ان کا اپنے شوہر اور اولاد سے کوئی تعلق نہ ہو۔ امی علی نام کے آدمی سے ملی جو بہت امیر تھا۔ امی اور اس آدمی کی نزدیکیاں بہت بڑھنے لگ گئی اور امی نے اس آدمی سے شادی کرنے کے لیے ابو سے طلاق کا مطالبہ کیا۔ ابو نے امی کو بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی، تمہاری 2 سال کی بیٹی ہے اور 4 سال کا بیٹا ہے، میرا نہیں، کم از کم ان بچوں کے بارے میں ہی سوچ لو۔ مگر امی کسی کا حال کچھ بھی سمجھنے کے لیے تیار نہ تھی۔ انہیں صرف اپنی خواہشات کی پرواہ تھی اور اسی وجہ سے میرے والدین کی طلاق ہو گئی۔ جس وقت مجھے اور میرے بھائی کو ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، وہ ہمیں دنیا کے اس اندھیرے میں تنہا کر گئی تھی۔ ابو اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا سہارا نہ تھا۔ جب کسی ماں کو اپنی اولاد کو پیار کرتا دیکھتی تو اس ماں کی ممتا کو دیکھ کر میرا دل تو رو پڑتا اور گھنٹوں اکیلے بیٹھ کر رویا کرتی تھی۔ سردیوں میں جب تمام بچے اپنی ماں کی گرم آغوش کے سائے میں سو رہے ہوتے تو میری رات کی تیز ہواؤں کے جھونکوں سے ڈر جاتی، تو تب میں ایک دیوار کے ساتھ گھٹنوں اپنا سر زمین کی آغوش میں رکھ کر سوتی اور دعا کرتی کہ اللہ تعالیٰ اس رات کی سیاہی جلد ختم کر دے۔ تکلیف جب زیادہ ہوتی تو جب اپنوں سے زیادہ غیر لوگ ہمیں ترس کھایا کرتے ہیں، کہتے ہیں لو کھانا ہمارے گھر آؤ، کھانا کھا لو۔ کچھ لوگ ترس کھا کر اپنے بچوں کے پہنے ہوئے کپڑے مجھے اور میرے بھائی کو دیتے۔ ہم انہیں بڑی خوشی خوشی پہن کر اپنے وقت کو گزارتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں میں بہت درد ہے۔ ان درد کے سائے میں جینا سیکھ لیا تھا۔ مجھے اپنی ماں سے نفرت ہو چکی تھی۔ اس نے کبھی یہ جاننے کی بھی کوشش نہ کی تھی کہ اس کی اولاد کس حال میں ہے، کبھی ملنے نہیں آتی تھی۔ وہ عورت ماں کہلانے کے بالکل لائق نہ تھی۔ اپنی ماں سے دھوکہ کھانے کے بعد اب مجھے کسی رشتہ پر اعتبار نہ رہا تھا۔ میرے ابو نے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا اور ہمارے لیے محنت کرتے تھے تاکہ 2 وقت کی روٹی میسر ہو سکے۔ میں اور میری بھائی پریشان کے باعث تعلیم حاصل نہ کر پائے تھے۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے زندگی کے 10 سال گزر گئے۔ وقت کے ساتھ زندگی بہت بدل چکی تھی۔ اب میرے ابو بھی دوسری شادی کر چکے تھے۔ اس عورت کا نام صبا تھا، نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والی عورت، طلاق شدہ تھی اور ابو کو ہر وقت مانوس کرنے کے لیے بڑی سوری رہتی تھی۔ سوتیلی ماں کے آنے کے بعد اب ابو بھی کافی بدل چکے تھے۔ اس عورت نے بیوی ہونے کے تمام فرائض ادا کیے، لیکن وہ ہمیں اپنی اولاد کی طرح نہیں اپنائی پائی۔ میرا ملنا جلنا خاندان سے بھی ختم کر دیا تھا۔ میں پورا دن اکیلے کمرے میں گزار دیتی تھی۔ اس عورت کا رویہ ہم دونوں بہن بھائیوں سے بالکل اچھا نہ تھا۔ مجھ سے پورے گھر کا کام کرواتی اور کھانا پکواتی اور بھائی کو بھی نوکری پر لگوا دیا تھا، جہاں غلط صحبت ملنے کی وجہ سے وہ سگریٹ پینے کا عادی بن چکا تھا اور آہستہ آہستہ اس نے سارے نشے کرنا شروع کر دیے تھے۔ اس عورت نے مجھے تعلیم تک حاصل نہ کرنے دی اور نہ ہی مجھے اچھے اور برے کی تمیز سمجھائی۔